اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ بنی گالہ کے باہر عمران چوک سے شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ الزام ان پر یہ عائد کیا گیا ہے کہ وہ اداروں کے خلاف جو ہے عوام کو اکسا رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے اور جو ریاست کے رکھوالے ہوتے ہیں وہ بھی پیارے ہوتے ہیں۔ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی ریاست سے ماورا نہیں ہے۔ ریاست ہے تو ہم ہیں، ریاست ہے تو سب کچھ ہے۔ ریاست سے جو اوپر چلا جائے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بیان بازیاں، ریاست کو ٹارگٹ کرنا، ان کے ملازمین کے نام لے کر ان کو ٹارگٹ کرنا، ایسے مسائل کھڑے کرنے سے ریاست میں انارکی پھیلتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان کو جو تبدیلی کی گئی ہے، جو تبدیل کیا گیا ہے، عوام اس پر رضامند نہیں ہے اور وہ ناراض ہیں، اور اسی وجہ سے ایک بہت بڑی ملک کی تعداد کے آپ کہیں کہ کروڑوں میں جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے فالورز ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس رجیم چینج کے سلسلے میں جو عمران خان چلے گئے ہیں واپس عمران خان ملک کی باغ ڈور سنبھالیں۔ سنبھالنا بھی چاہیے، عوام کا فیصلہ یہی ہے، جمہور کا فیصلہ یہی ہے، جمہوریت بھی یہی کہتی ہے کہ بولنے کا ہر ایک کو اختیار ہے، تقریر کرنے کا ہر ایک کو اختیار ہے، وہ اپنے مطالبات پیش کر سکتا ہے، وہ اپنا بیان دے سکتا ہے، لیکن ہر چیز کی لیمیٹیشن ہوتی ہے، حدود و قیود ہوتی ہیں، ان حدود کے تحت جو ہے چلنا چاہیے، کبھی بھی لیمٹس نہیں کراس کرنا چاہیے۔ اب اس پر خام خواہ کی ایک بحث ملک میں نئی چل پڑی ہے۔ دوسرا یہ بھی دیکھنا چاہیے حکومت کو کہ اس وقت وہ جس کو بھی گرفتار کر رہے ہیں، یا مزید جو خبریں چل رہی ہیں کہ مزید بھی 4 لوگوں کی گرفتاریاں کے امکانات ہیں، جس میں اسد عمر ہیں، جس میں مراد سعید ہیں، اور بھی اس میں ایسے 2 لوگ ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان گرفتاریوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی گرفتار ہوگا اس وقت اس کا گراف جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبر اس وقت چل رہی ہے، حقیقت ہے کتنی ہے کہ پاکستان تحریک لبیک نے فیض آباد والا جو کانفرنس تھی اور لیاقت باغ سے فیض آباد تک جو مارچ کرنا تھا انہوں نے وہ بھی ملتوی کر دیا، اور وہ نیکسٹ تاریخ کا اعلان کریں گے۔ ظاہر ہے اسی سلسلے میں عمران خان جو ہے اپنا سارا گیم کا گراؤنڈ اٹھا کر لاہور لے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے جلسہ کرنا ہے۔ اب 13 تاریخ سے پہلے گرفتاریاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو پھر بوسٹ دے رہے ہیں، اور وہ مزید اور بوسٹ پکڑے گی۔ اگر ان کے جلسے میں لیٹ سے 2 لاکھ لوگ آنے ہیں تو اب وہ 5 لاکھ لوگ آئیں گے۔ یہی سیاسی غلطی ہیں، جو جیل میں گیا وہ لیڈر بن گیا، اس کو لیڈر بنا دیا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ یہ دیکھ لے کہ کیا اس کے نتائج اس کے حق میں اچھے ثابت ہوں گے، تو یہاں پر جواب اس کا منفی ہی میں ہے۔ مگر جو بیانات دینے والے ہیں، جو لوگ ہمارے سیاستدان ہیں، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ریاستی اداروں کو کبھی بھی سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ جب ریاستی ادارے خود کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے باہر ہیں، ہمیں دور رکھیں، اپنے مسائل خود حل کریں، پھر بار بار ریاست کو کیوں بیچ میں لایا جاتا ہے؟ سانحہ بلوچستان ہو، جو بلوچستان میں ہیلی کاپٹر گرا، وہاں پر شہید ہوئے۔ آج جو ہے شمالی بلوچستان میں خودکش دھماکہ ہوا، وہاں پر ہمارے 4 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور انہوں نے اپنی قیمتی جان اس وطن کی حفاظت کے لیے نچھاور کر دی۔ دیکھیں کتنی بڑی عظیم قربانی ہے۔ آج 10 محرم الحرام ہے، اور ایسے موقع پر اس طرح کے دھماکے ہونا، ہم بیرونی دنیا کو کیا سبق دے، ہم کیا انہیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ آخر دیکھیں نوجوان سپوت اس وطن پر قربان ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا کوئی بھی پاکستان کا بچہ ہو، کوئی بھی ذی شعور ہو، وہ کسی صورت یہ نہیں مان سکتا، کبھی بھی اسے مثبت انداز میں نہیں کہے گا کہ ان پر تنقید کی جائے۔ تحقیقات ہو رہی ہیں، ہم نے پیچھے ویلاگ میں کہا تھا تحقیقات کی جائیں، اور جو اس میں شامل حال ہے چاہے کوئی بھی ہو، سب کی تحقیقات ہونا چاہیے، کراس دا بارڈر ہونا چاہیے، کراس دا لائن ہونا چاہیے، جو اس میں کلپریٹ ہو اس کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا، ایک حدود و قیود ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا کی جو SOP ہیں، جو بھی یہاں پر صاحبان بولتے ہیں، جو بھی اپنا ورشن دیتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، انہیں اپنا SOP خود قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ
بلوچستان میں جو شہید ہوئے فوجی، ان پر یہ بات چل رہی ہے کہ عمران خان نے تعزیت نہیں کی، صدر مملکت وہاں پر گئے نہیں، تو اس کے حوالے سے عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں۔ اب شہباز گل کی گرفتاری کی پورے ملک سے مذمت آ رہی ہے، ہر پی ٹی آئی کا آدمی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں، بالکل آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ کی پارٹی کا ایک لیڈر پکڑا گیا ہے، وہ عمران خان کا چیف آف سٹاف تھا، اس کی گاڑی توڑی گئی، گھسیٹا گیا، باہر نکالا گیا اور اسے لے گئے ہیں، اس کے ڈرائیور کے بھی بیانات چل رہے ہیں۔ مگر کیا ہی اچھا ہو کہ اس ہی گرفتاری کے ساتھ ساتھ جو شمالی وزیرستان میں خودکش دھماکہ ہوا، جو ہمارے جوان جنہوں نے اپنے لہو سے اس وطن کی زمین کو سینچ دیا ہے، اپنے ملک وطن کے حفاظت کے لیے، آپ کے امن و امان کے لیے اپنی جانوں کا قربانی پیش کر دی ہے، کم از کم ان کی بھی مذمت کی جانی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط اقدام ہے جو وہاں پر خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور ہم خود بھی تعزیت کرتے ہیں۔ شہداء جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، یہ قوم کے لیے تاریخ میں ایک سنہرا باب رقم کر کے چلے جاتے ہیں کہ اس قوم کے ثبوت کتنے بہادر جری ہیں، جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور دہشت گردوں سے لڑ مرتے ہیں، جا کے دہشت گردوں کو تباہ و فنا کر دیتے ہیں، اور پاک فوج کا عزم ہمیشہ بلند ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 4 جوان شہید ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے عزم بلند ہے، علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے، اور انشاءاللہ دہشت گردوں کی کمر ہماری پاک فوج توڑ کر رہے گی، انہیں ختم کر کے رہے گی۔ لیکن انہیں دیکھیں ہرزہ سرائی کرنا، ان کے خلاف انہیں ٹارگٹ بنانا، آپ فوج کو کیا کچھ دیتے ہیں، اور وہ دیکھیں اس دنیا میں سب سے اگر کوئی قیمتی چیز ہے، جو نایاب چیز ہے، جو نہیں مل سکتی، وہ ہے آپ کی جان۔ جب آپ جان لے کر قربان کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے آپ دنیا کی ساری دولت ایک طرف آپ ڈھیر لگا دیں اور کہیں کوئی جان دے دے، تو کوئی جان نہیں دے گا۔ جس کے گھر، جس کی چوکھٹ پر نوجوان 24-25 سال کا جوان شہید ہونے کی صورت میں باکس میں آئے، آپ اس کے والدین سے پوچھیں، مگر سلوٹ ہے ان کے والدین کو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 10 بچے بھی ہوں تو ہم اس وطن پر قربان کر دیں، تو ہمیں ان کی کتنی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی ہرزہ سرائی کرنا چاہیے ہے۔ اداروں پر ٹانٹ نہ کریں، سیاست کریں، اپنی کریں، اپنے سیاستدانوں کی کریں، اپنے مخالفین کی کریں، اداروں کو سائڈ پہ رکھیں، جو مرضی کہیں سیاستدانوں کو، آپ آپس میں چور کہیں، لٹیرے کہیں، آپ ڈاکو کہیں، آپ قاتل کہیں، آپ سڑکوں پر گھسیٹیں، آپ سر عام پھانسی نے جو بھی کریں، آپ جو مرضی کہیں، لیکن اگر آپس میں بھی جو سیاست کرتے ہیں اس میں بھی بلو دا بیلٹ نہ جائیں۔ ایک تہذیب ہونا چاہیے جو کہ ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، کوئی رواداری ہونا چاہیے۔ یہ حکومتیں آنی جانی چیز ہیں، سدا بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہماری ویسے بھی نظریاتی مملکت ہے۔ ہم اللہ اور رسول کے احکامات پر چلیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں کہ ان کا اخلاق حسنہ کتنا بہترین تھا، پوری دنیا کے لیے مثال تھا، اور ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر کیچڑی اچھالتے رہتے ہیں، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔